الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم علماء کرام، ارباب جامعہ، معلمین و معلمات، عزیز طلباء و طالبات، آج ملک بھر میں یوم آزادی کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اسی جشن یوم آزادی کی تقریب میں ہم سب جمع ہیں. ابھی آپ نے الحرا انگلش میڈیم اسکول، الحرمین اردو ہائی اسکول اور جامعات الصالحات، ان تینوں تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات سے یوم آزادی سے متعلق اردو اور کنڑی انگریزی زبان میں تقاریر، ترانے، حمد سماعت فرمائے. سب کو معلوم ہے کہ آج ہی کا دن ہمارا یہ مہان بھارت ملک عزیز آزاد ہوا. آزادی ایک نعمت ہے. اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آزادی ایک نعمت ہے اور ہمیں اس آزاد ملک میں رہ کر قوم و ملک کی خدمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اظہار آزادی کا حق تو حاصل ہے، لیکن دوسروں کی عزت کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے، لیکن ہمیں تعلیم کا صحیح استعمال کرنا، صحیح کاموں میں استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن ہمیں اس ملک کی ترقی اور یہاں کے امن اور قانون کی پابندی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آزادی صرف یہ نہیں کہ جو جیسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی کے حقوق اور اس کے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں جس کے خلاف جو چاہے کام اور کارروائی کریں، بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کا بھی خاص پاس و لحاظ رکھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. محترم حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، میں یوم آزادی کی جو قربانیاں ہیں اور اس کی جو اسلاف کی دی گئی قربانیاں ہیں ان سے ہٹ کر میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کریں، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں آپ تمام عزیز طلباء اور طالبات سے مخاطب ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھے
آپ اپنی قدر کریں. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے اسکول اور مدرسہ آنے کا؟ آپ کے والدین نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ یہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے. اپنے اساتذہ کی قدر کریں اور اپنے اساتذہ کی نصیحتوں کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کا ذریعہ بنائیں. آپ اپنے ذمہ داران کی جو ہے نصیحتوں کو قبول کریں، اپنائیں، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے. عزیز طلبہ اور طالبات، کتاب کو اپنا ساتھی، قلم کو اپنا ہتھیار، علم کو اپنا سرمایہ، اخلاق کو اپنی پہچان، حیا کو اپنی زینت، تقویٰ کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لو. انشاءاللہ مستقبل میں آپ بہت اپنا نام اور اپنے ملک اور اپنے والدین کا نام روشن کر سکتے ہیں. تعلیم حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انسانیت کی خدمت کرو. عالمہ بنو تو معاشرے سے جہالت کے اندھیرے کو دور کرو. معلمہ بنو تو نسلوں کی تربیت کرو اور اپنی اولاد کی اور آنے والی نسلوں کی تربیت کرو. یہ تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے زندگی گزارنا چاہیے. آج آپ محنت کریں، کل کی کامیابی ہے. آج آپ وقت کا صحیح استعمال کریں، کل آپ کی ترقی ہے. اگر آج آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، کل یہی وقت آپ کو کامیابی اور ناکامیابی کا فرق بتائے گا. اگر آپ آج محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی کل کامیابی پائیں گے. لہذا آپ اپنے آنے کے مقصد کو سمجھیں، اپنے یہاں جمع ہونے کے مقصد کو سمجھیں. علم حاصل کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بھائی چارہ، محبت، اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں. نفرت، تعصب، عداوت اور دشمنی سے دور رہیں. خاص طور پر موبائل، سوشل میڈیا کو اپنی تعلیم کا دشمن نہ بننے دیں. یہ آپ کی تعلیم کا دشمن ہے. اگر آپ کو استعمال کرنا ہی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں. اچھے کام کریں، اچھے کام میں ساتھ دینا سیکھیں. برے اور غلط کام سے خود بھی رکیں اور کرنے والوں کو روکیں. اور ہمیشہ اپنے اساتذہ کی قدر اور ان کی عزت کریں. جو بچے اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو اپنے لیے انمول سمجھتے ہیں، وہی بچے کل کا دن کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے ملک کا اور اپنے اسکول اور اپنے جامعہ کا نام روشن کرتے ہیں. آپ کے والدین بڑی ارمانیں لے کر آپ کو یہاں بھیجے ہیں. ان کی بھی اپنی کچھ ارمانیں ہیں، ان کی بھی اپنی کچھ خواہشیں ہیں، ان کی بھی اپنی کچھ تمنائیں ہیں. وہ آپ پر انہی ارمانوں اور تمناؤں کی امید رکھ کر بھیجے ہیں. آپ اپنے والدین کے ارمانوں کو کبھی پانی سے نہ پھیریں. آپ اپنے والدین کے جذبات، ان کے نیک خواہشات، ان کے ارمانوں اور تمناؤں کا خاص خیال رکھیں اور ان کا نام روشن کریں. اچھے مثالی طلبہ اور طالبات بنے، اچھے اور مثالی شہری بنے، اچھے اور مثالی مسلمان بنے. جس میدان میں بھی رہے، جہاں بھی رہے، اسلام کا، اپنے والدین کا نمائندگی کریں اور اپنے دیش کی ہر ممکن طریقے سے ترقی میں ساتھ لیں، خدمت لیں. اور ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ علم حاصل کریں گے. اگر ملک کے سپاہی سرحد پر کھڑے ہو کر وہ اپنے دیش اور وطن کی حفاظت اور خدمت کر سکتے ہیں
تو آپ علم حاصل کر کے اپنے اخلاق کو سنوار کر سماج اور معاشرے میں خیر کو پھیلا کر ملک میں ترقی لا کر اور امن اور بھائی چارگی کو عام کر کے اپنے ملک کی اور اپنے وطن کی خدمت اور آپ بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں نصیحتانہ طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری اور مناسب سمجھا۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے جو بھی اسکول کے جامعہ کے طلبہ اور طالبات ہیں انشاءاللہ اپنے آنے کے مقصد کو ہمیشہ مد نظر رکھیں گے۔ اور ایک آخر میں ایک بات یاد رکھیے، علم صرف امتحان میں پڑھ کر پاس ہونا کامیاب ہونا اس کا نام نہیں ہے۔ علم انسانیت بنا سکھاتا ہے، علم اچھے اور برے میں فرق سکھاتا ہے، علم صحیح اور غلط میں تفریق کرنا سکھاتا ہے۔ علم کے ساتھ ادب سیکھو، جو علم ادب سے خالی ہے وہ بیکار ہے۔ علم کے ساتھ ادب سیکھو، ادب سے انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اسی لیے ادب سیکھو، تعلیم حاصل کرو، تربیت بھی اس کے ساتھ ساتھ سیکھو، اس لیے کہ تعلیم و تربیت یہ دونوں نکھارتے ہیں، انسانوں کو بناتے ہیں، انسانوں کو سنوارتے ہیں۔ معزز حاضرین اور میرے عزیز طلبہ اور طالبات، میں سمجھتا ہوں یہ چند باتیں، یہ بکھری ہوئی کچھ باتیں نصیحتیں آپ کے لیے کافی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے ان باتوں کو، نصیحتوں کو اور اپنے آنے کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اساتذہ اور اپنے والدین اور اپنے اسکول کا نام روشن کریں گے، اچھے شہری بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ان کے خدمات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ تمام طلبہ اور طالبات کو اللہ رب العالمین اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے، ان کے اساتذہ کرام کی خدمتوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت جو ہے فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اچھا مسلمان اور اچھا شہری بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔